عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران اسلام، لگاتار یہ دوسرا رمضان ہے جو ہم اور آپ کورونا وائرس کے سائے میں گزار رہے ہیں، بلکہ یہ وائرس پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال اور زیادہ شدت اور خطرناکی کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو وبا ہے، یہ جو وائرس ہے، یہ ہمارے حق میں ایک آزمائش بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے کرتوتوں اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ایک دعوت بھی ہے۔ آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی بہت ڈیولپڈ ہو چکی ہے، مگر انسان اپنی اس ترقی کے باوجود نہ تو یہ پتہ لگا پا رہا ہے کہ وائرس کہاں سے آیا، اور نہ ابھی تک اس کا کوئی معقول علاج تلاش کر سکا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز جن کی زندگیاں گزری ہیں میڈیکل سائنس کا مطالعہ کرنے میں اور پڑھنے پڑھانے میں، ان کی زبان سے بھی بس یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ بھائی احتیاط کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ پچھلے سال ہم نے رمضان جیسا گزارا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جب اس وائرس کا اثر کم ہوا تو ایسا لگا کہ چلو اب آنے والے رمضان میں انشاءاللہ وہ ریسٹرکشنز، وہ پابندیاں نہیں رہیں گی جو ہم نے پچھلے رمضان میں دیکھی تھی، مگر آپ دیکھیں حالات دن بدن پھر خراب ہو رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی نعمت ہے کہ ہم مسجد میں اس وقت جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھا ہیں۔ اللہ نہ کرے حالات اگر اور سنگین ہوئے تو ممکن ہے کہ ہمیں اس نعمت سے بھی جو ہے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی بات کہی ہے سورہ روم کے اندر کہ دنیا میں جہاں پر بھی فساد ہوتا ہے، جہاں پر بھی کوئی پریشانی اور بلا اور وبا آتی ہے، وہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ روم کے اندر
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر اور تری کے اندر جہاں پر بھی فساد نظر آ رہا ہے، بگاڑ نظر آ رہا ہے، تباہی نظر آ رہی ہے، وہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہ فساد اور یہ بگاڑ اور یہ بلائیں، یہ وبائیں، یہ وائرس، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی کچھ کرتوتوں کی سزا ان کو دے، ساری کرتوتوں کی نہیں، سارے گناہوں کی اگر سزا دے دے تو اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ روئے زمین پر ایک انسان باقی نہ بچے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وبائیں کیوں بھیج رہا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ہم رجوع کریں اللہ کی طرف پلٹیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا جائزہ لیں اور توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ میرے بھائیو، آج ہم یہ شکوہ تو کرتے ہیں کہ 1 سال گزر گیا، یہ وائرس ختم نہیں ہوا، یہ مصیبتیں ختم نہیں ہوئی، آج لاشیں گر رہی ہیں، لاشیں، خبریں آ رہی ہیں غیر مسلموں کے شمشان گھاٹوں پر اتنی لاشیں جلائی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کے قبرستانوں میں قبریں کھودنے والے قبر کھودنے سے انکار کر رہے ہیں، اتنی موتیں ہو رہی ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر کے بھی ہمارے سخت دلوں میں کوئی نرمی نہیں آتی، اللہ کا کوئی ڈر نہیں پیدا ہوتا، موت کی تیاری اور آخرت کی تیاری کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب کہ ہم گناہ کے میدان میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر فرمایا کہ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ میرے بندو، ہماری طرف سے جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم تضرع کرتے، تم گڑ گڑاتے، تم اللہ سے معافی مانگتے، لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے مزین کر دیا، اس لیے تم اپنے گناہوں میں پڑے رہے۔ تو بھائیو، یہ توبہ کا وقت ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا جسے قدرتی وبا کہتی ہے، جسے پراکرتک آپدا کہتی ہے، پرکرتی اور قدرت کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے، وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے جس کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب وبائیں آتی ہیں تو یہ دیکھ کر کے نہیں آتی ہے کہ بھائی سب گنہگار ہیں یا سب نیک ہیں۔ صحابہ کے دور میں وبا آئی ہے، بھائی صحابہ سے زیادہ متقی تو نہیں تھے کوئی۔ صحابہ کے دور میں اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں وبا آئی تھی، طاعون کی وبا آئی تھی، طاعون امواس جس کو کہا جاتا ہے۔ ملک کے شام کے ایک چھوٹے سے گاؤں امواس سے وہ وبا شروع ہوئی تھی، اور جو فگرز بتائے گئے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ 18 سے لے کے 20,000 تک صحابہ کا انتقال ہوا تھا اس وبا میں، اور بڑے جلیل القدر بڑے چوٹی کے صحابہ اس وبا میں، اس وائرس میں، اس طاعون میں ختم ہوئے تھے۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کی امین ہیں اور جن کا بڑا مقام ہے، وہ بھی اسی وائرس میں اور اسی طاعون کی وبا میں ان کا انتقال۔ میرے بھائیوں، اس مرتبہ یہ جو دوسری لہر ہے کورونا وائرس کی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے پچھلے بار کے مقابلے میں اس بار تھوڑی سی ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن اس ڈھیل کا مطلب ہم قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ وبا، یہ وائرس یہ ہمارے ساتھ کوئی ڈھیل کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو بعض لوگ بڑی حماقت بھری باتیں کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پر یقین ہے، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ بھائی صاحب، موت اپنے وقت پر ہی آئے گی، اور اللہ کی ذات پر یقیناً ہم سب کو بھروسہ ہے اور ہونا چاہیے، مگر جس اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اسی اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسی اللہ نے یہ بھی کہا ہے قرآن میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ جس شریعت نے ہمیں توکل سکھایا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ سکھایا ہے، اسی شریعت نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ جب انفیکشن پھیل جائے تو انفیکشن والی جگہوں پر ہم نہ جائیں، وبا والی جگہوں پر ہم نہ جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا سمعتم بارض بالطاعون، جب کسی جگہ کے بارے میں تم سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، فلا تدخلوها، تو تم وہاں مت جاؤ، اور وَإِذَا وَقَعَ بِهَا، اور اگر کسی جگہ کوئی وائرس کوئی وبا پھیل جائے اور تم اس جگہ ہو، فلا تخرجوا منها، تو اس جگہ کو چھوڑ کے مت بھاگو، اپنے ساتھ وہ انفیکشن لے کر دوسری جگہوں پر مت جاؤ۔ یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔
ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یوردن ممرض علی مصحن، صحت مند اونٹ کو بیمار اونٹ کے ساتھ پانی نہ پلایا جائے. بھئی ایک اونٹ بیمار ہے اس کو الگ تھلگ رکھا جائے، صحت مند اونٹوں کے ساتھ اس کو نہ ملایا جائے کہ کہیں اس کی وجہ سے اور اونٹوں میں اس کا انفیکشن نہ پھیلے. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. اور اس 1400 سال پہلے کے دور میں تعلیم ہے جب میڈیکل سائنس نہیں تھی، جب بیماریوں کے تعلق سے اتنا علم نہیں تھا، اتنی نالج نہیں تھی، انفیکشن کے بارے میں انسان اتنا ہوشیار نہیں تھا. یہ ہمارے نبی کی رحمت ہے کہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ تمام تعلیمات دی تھی. تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے احتیاط کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. بالخصوص جو بوڑھے حضرات ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، اور جن کو کوئی دائمی بیماری ہے، شوگر پیشنٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی مستقل بیماری ہے، اللہ کے واسطے آپ گھر سے نہ نکلیں. گھروں میں ہی آپ نماز ادا کریں، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. یہ ایسا وائرس ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. آپ اپنے ساتھ یہ وائرس لے کے جائیں گے، آپ صحت مند ہے، آپ کے اوپر یہ وائرس اثر نہیں کر رہا ہے. آپ اپنے گھر میں گئے، آپ کے ذریعے آپ کے چھوٹے بچوں کو لاحق ہو گیا، آپ کے گھر کے بزرگوں کو لاحق ہو گیا. تو مسجدوں میں بھی اب آپ آئیں تو ماسک وغیرہ لگا کے آئیں. ہمارے یہاں تو بہرحال ابھی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. آپ دیکھیں حرمین کے اندر وہاں تو ظاہر ہے کہ ایسے ایسے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جن کی پوری زندگیاں گزری ہیں کتاب و سنت کے مطالعے میں، ان کے فتاوے ہیں، ان کا ایگریمنٹ ہے، وہ راضی ہیں، انہوں نے ویریفائی کیا ہے. حرم کے اندر تراویح ہو رہی ہے اور ڈسٹینس کے ساتھ ہو رہی ہے. ہمارے یہاں اگر ڈسٹینس کی کبھی بات بھی آئی تو بعض لوگوں نے فٹ سے کہہ دیا بھائی ایسے نماز نہیں ہوتی. یقیناً عام حالات میں نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ ایمرجنسی کے حالات ہیں. میرے بھائیوں انسانی تاریخ نے ایسا نازک دور نہیں دیکھا، اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اور مسجد میں جب بھی آپ آئیں پوری احتیاط کے ساتھ آئیں، ماسک لگا کے آئیں، اور گھر سے باہر بلا ضرورت نہ نکلیں. اور گھر سے باہر جب بھی جائیں یا تو سینیٹائزر استعمال کریں یا صابن وغیرہ سے، ہینڈ واش وغیرہ سے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد ہی گھر کی چیزوں کو ہاتھ لگائیں. اتنی احتیاط. آپ کسی ڈاکٹر کے یہاں چلے جائیں، ڈاکٹروں کے یہاں جو کمپاؤنڈر ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے، اس کے باوجود وہ سینیٹائزر استعمال کریں، اور اس کے باوجود کتنے ڈاکٹروں کی موت ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں اس بیماری کو اب ہلکے میں اب تو بہرحال بہت سارے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بیماری تو ہے. ٹھیک ہے، جو فیگرز بتائے جا رہے ہیں، جو آنکڑے بتائے جا رہے ہیں، جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ بیماری ہے اور بڑی خطرناک ہے. بڑی اچانک موتیں ہمارے علاقے میں ہوئی، ہمارے آس پاس ہوئی، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو میرے بھائیوں احتیاط کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ اس وبا سے ہم سب کو راحت نصیب فرمائے. ہمارے علاقے کی، ہمارے محلے کی، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی اور سارے عالم اسلام کی، ساری دنیا کے اللہ تعالیٰ اس وبا سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے، سب کو، سب کی حفاظت فرمائے، سب کی جان کی حفاظت. میرے بھائیوں رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان دیا ہے. یہ رمضان ہمیں بخشوانے کا ایک چانس دیتا ہے. یہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال میں ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مہلت دیتا ہے کہ چلو اب تم اپنے آپ کو سدھار لو، اس ایک مہینے کا حق ادا کر لو، ہم تمہیں معاف کر دیں. بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی، ترمذی کی صحیح روایت. آپ نے فرمایا رغم عنف رجل، اس آدمی کی ناک کھا آلود ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے. ذکرت عنده فلم يصلي علی، جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا. ورغم عنف رجل، اور اس آدمی کی ناک بھی کھا آلود ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے. دخل علیہ رمضان، جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا. ثم انسلخ، اور پھر رمضان چلا گیا. فلم یغفر له، اور اس کی بخشش نہیں ہوئی. رمضان ہماری بخشش کرانے آ رہا ہے بھائی، رمضان ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، اور یہ ہمیں بخشوائے بغیر چلا گیا تو رمضان کی کوئی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے، بربادی ہماری ہے، بد نصیبی ہماری. اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، اور اس آدمی کی ناک بھی خاک آلود ہو کہ ادرک عند والدیہ الکبر، کہ اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے، اس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا. فلم یدخلاہ الجنہ، اور اس کے والدین اس کو جنت میں داخل نہیں کر پائے، یعنی اپنے والدین کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکا. ایسے آدمی کی ناک بھی کھا. تو وہ بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اس کی ساعتیں اور اس کی مبارک گھڑیاں ہم اور آپ اس وقت گزار رہے ہیں. اور آج کا یہ جمعہ اس رمضان کا پہلا جمعہ. آج کے خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں
کہ رمضان کے تعلق سے کچھ جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو مسٹیکس ہیں، جو کمیاں اور خامیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں کہ رمضان کے تعلق سے کون کون سی کمیاں ہمارے اندر ہیں اور ان کو ہم انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے. صرف سنیں گے نہیں بلکہ دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، رمضان کے تعلق سے جو سب سے پہلی جو ہمارے اندر کمی ہے اور غلطی اور کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے ہر سال، اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، اس میں ہمیں تراویح پڑھنی ہے، اس میں اعتکاف کا مسئلہ آئے گا، اس میں صدقہ فطر کا معاملہ آئے گا، اس میں شب قدر کا معاملہ آئے گا. ہم رمضان کے احکام اور مسائل اور روزے کے احکام و مسائل کا علم حاصل نہیں کرتے. بہت آسانی اللہ تعالیٰ نے آج دے دی. کوئی مختصر سی کتاب ہم لے لیں، کسی مستند عالم دین کی رمضان کے مسائل کے تعلق سے مختصر سی کتاب لے لیں اور اس کا مطالعہ کر لیں. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، کون سی چیزیں روزے کی حالت میں مناسب نہیں ہیں، کون سی چیزیں روزے میں کر سکتے ہیں. رمضان کے تعلق سے یہ جو ضروری باتیں ہیں میرے بھائی، یہ جاننا صرف مولانا لوگوں کا کام نہیں، یہ ہم سب کا کام ہے. یہ کمپلسری ہے. روزہ ایک ہماری فرض عبادت ہے اور اس کے ریگارڈنگ جو ضروری باتیں ہیں وہ جاننا ہمارے لیے کمپلسری اور ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا یعنی دین کا بیسک علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. نماز کی ضروری باتیں، روزے کی ضروری باتیں، زکوٰۃ کی ضروری باتیں، یہ جاننا ضروری ہے. کتنی خواتین ہیں رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے بہت ساری ایسی باتیں جو خواتین کو معلوم ہونی چاہیے اور نہیں معلوم ہے، اور لا علمی میں ان کے روزے برباد ہو رہے ہیں یا وہ روزے رکھ رہی ہیں ان کے روزے قبول نہیں ہو رہے. تو یہ مسائل ہمیں جاننا ضروری ہے، مرد حضرات کو بھی خواتین کو بھی. اور جس مسئلے کا آپ کو علم نہ ہو آپ اہل علم سے کانٹیکٹ کریں، علماء سے پوچھیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ نے فرمایا اہل علم سے سوال کرو، علماء سے سوال کرو اگر تمہیں نہیں معلوم. نہ جاننے کا علاج جو ہے چپ رہنا نہیں ہے، نہ جاننے کا علاج بیٹھے رہنا نہیں، نہ جاننے کا علاج پوچھنا ہے، نہ جاننے کا علاج جانکاری حاصل کرنا. تو یہ پہلی کمی ہے کہ ہم روزے کے متعلق احکام و مسائل کی صحیح جانکاری حاصل نہیں کرتے. دوسری چیز، رمضان آیا، اس کی سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ روزہ ہے. روزے کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے صوم. صوم یا سیام. یہ صوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رک جانا، کسی چیز سے اپنے آپ کو رک جانا، بچانا. روزے کی حالت میں ہم کھانے سے پینے سے رک جاتے ہیں. ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم پانی نہیں پیتے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی کھانا تو نہیں کھاتے، پانی تو نہیں پیتے، مگر لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، ان کی شکایتیں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. بھائی ایسا روزہ کس کام کا کہ ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے تو بچا لیا لیکن لوگوں کی آبروؤں پر حملہ کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائے، لوگوں کی غیبتیں کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچائے، لوگوں کے گوشت نوچ نوچ کے ہم کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت انداز میں کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو روزے کی حالت میں غلط باتیں بولتا ہے اور غلط کام کرتا ہے اس کو نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑے. وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے. جب تو غلط کام کر رہا ہے، غلط باتیں کر رہا ہے تو کھا بھی لے، پی بھی لے. تیرے روزے کا کیا مطلب؟ تو بھائی صوم کے معنی رک جانا، کھانے سے بھی رک جانا، پانی سے بھی رک جانا، اور اپنی زبان کو غلط چیزوں کے استعمال سے رکنا. بعض حضرات تو روزے کی حالت میں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ بہت بڑا انہوں نے جو ہے تیر مار لیا. سبزی کی دکانوں پہ، پھلوں کی دکانوں پہ اور سڑکوں پہ، بازاروں میں وہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، چلا کے باتیں کرتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ احساس کراتے ہیں کہ میں روزے سے. اول تو آپ روزہ رکھ کے کوئی احسان نہیں کر رہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ کو تو اور اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے. روزہ تو آپ کے لیے ڈھال ہے، ڈھال تلوار نہیں ہے کہ جس کو چاہے اس کو اپنی زبان سے زخمی کر دو. روزہ ڈھال ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال کہا ہے. ڈھال کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ ڈھال وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے حملے سے اپنے آپ کو بچاتی ہے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو فلا یرفث ولا یسخب، تو زبان سے کوئی بےہودہ بات نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے۔ فإن صابہ احد، اگر روزے کی حالت میں کوئی اس سے گالی گلوچ کرے، اس سے جھگڑا کرے، تو وہ اپنے روزے کو اپنی ڈھال بنا کے کہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں تیری گالی کا جواب نہیں دے سکتا، میں تجھ سے جھگڑا نہیں کر سکتا، میں روزے کی حالت۔ یہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، روزہ ہمیں سہنشیلتا سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، تحمل سکھاتا ہے۔ اگر روزہ رکھ کر کے ہم ایسا محسوس کرا رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں اور ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے روزے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں ایک کوتاہی ہم اور بھی کرتے ہیں، سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 4:15 پہ، اور ہم جناب 3 بجے رات میں سحری کھا کے سو گئے۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے 6:20 پہ، اور آپ 6:25 پہ افطار کر رہے ہیں، 5 منٹ احتیاط کا لے رہے ہیں۔ افطار میں تاخیر کرنا اور سحری میں افطار میں تاخیر کرنا اور سحری میں جلدی کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ یہودیوں کا طریقہ نبی نے فرمایا، ان کا جو روزہ ہوتا تھا وہ اس میں یہ سب کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ افطار کا وقت ہو جائے فوراً افطار کرو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں۔ سحری کرتے تھے اللہ کے نبی، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سحری کرنے کے بعد نبی اور صحابہ نے سحری کی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے اٹھے۔ پوچھا گیا کہ فجر کی نماز میں اور نبی کی سحری کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا، کتنا ڈسٹینس تھا؟ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا 50 آیتوں کے برابر۔ 50 آیتیں پڑھنے میں میکسیمم ہم مان لیں 40 منٹ لگتا ہے، تو یہ 40 منٹ اللہ کے رسول کی سحری میں اور نماز کے لیے کھڑے ہونے میں تھا، یعنی اذان اور اقامت کے بیچ کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے سحری کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رمضان میں کوتاہی ہم اور بھی کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات کہا ہے، گنتی کے چند دن ہیں، اس کا ایک ایک منٹ قیمتی، ایک ایک پل قیمتی ہے۔ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے کو راتوں میں بلا وجہ جاگنے میں اور دن میں بلا وجہ سونے میں گزارتے ہیں۔ بھائی یہ حق، یہ اس مہینے کے ساتھ حق تلفی ہے، یہ اس مہینے کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر آپ کوشش کریں کہ اس مہینے میں آپ کا ہر منٹ کسی مفید کام میں گزرے، ٹھیک ہے آپ اپنے کاروبار میں وقت گزاریں، میں منع نہیں کرتا، دین اور دنیا کسی کے اعتبار سے مفید کاموں میں گزاریں، بلا وجہ گپے کرنے میں آپ راتیں گزار رہے ہیں اور دن میں آپ سو رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے روزے کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، اس ایک ایک منٹ کو اس مہینے کو قیمتی سمجھے، یہ بخشوانے والا مہینہ ہے۔ اور رات میں اگر آپ جاگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دے دی، رات کا آخری پہر آپ کو مل گیا، تو جیسے اتنا جاگے ہو تھوڑی دیر اس رات کے آخری پہر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہے، وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی جو ہے مغفرت کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں۔ بعض لوگ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایسا احساس کراتے ہیں جیسے انہوں نے بڑی مصیبت مول لے لی ہے، بار بار ذکر کرتے ہیں بڑی گرمی کا رمضان آ گیا، بڑی گرمی کا روزہ آ گیا۔ رمضان کو ایک بوجھ کی طرح محسوس مت کرو میرے بھائی۔ رمضان آنے کے پہلے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بشارت سناتے تھے، اتاکم شہر المبارک، برکت والا مہینہ آنے والا ہے میرے ساتھ۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں دیا ہے، اللہ نے رحمت کے طور پہ یہ مہینہ ہمیں دیا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ روزہ ہمارے لیے بوجھ ہے تو آپ غلط فہمی کے شکار۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں، وہیں پر بھی فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ مشکل کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے اگر یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور اللہ نے حکم دے دیا۔ بھائی طاقت ہے تب اللہ نے حکم دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اپنے بندوں کو وہ حکم دے ہی نہیں سکتا جو بندے کی اوقات کے باہر۔ ہاں، جو آدمی بیمار ہے، جو شوگر پیشنٹ ہے، جو پریگننٹ عورتیں ہیں، جو بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کو شریعت نے اجازت دی ہے
اگر وہ روزہ رکھنے میں ان کو مجبوری ہے، کمزوری ہے، بچے کے لیے نقصان ہے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں قضا کر لیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ روزے کو یا رمضان کو ایک بوجھ نہ سمجھے اور اس حساب سے اس کو محسوس نہ کرے کہ بھئی ہم بہت بڑا جو ہے بوجھ اپنے سر سے اتار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان میں ایک بہت بڑی کوتاہی ہماری اور آپ کی یہ بھی ہے، کھانے سے ہم بچتے ہیں، پانی سے ہم بچتے ہیں، لیکن آنکھیں حرام چیزیں دیکھ رہی ہیں، کان حرام چیزیں سن رہے ہیں اور قدم حرام چیزوں کی طرف چل رہے ہیں۔ بھائی روزہ اسی لیے تو آیا تھا کہ حلال سے ہم بچ کر کے حرام سے بچنے کی ٹریننگ حاصل کریں۔ کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، حلال چیزوں سے دور رہ کر کے ہم حرام سے بچنے کی ٹریننگ پاتے ہیں رمضان کے اندر۔ اگر ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزہ رکھ کر کے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کہ ہمارا روزہ نقلی روزہ ہے۔ وہ مظفر وارثی کا ایک شعر ہے نا کہ صرف رنگوں سے کبھی رس نہیں ٹپکا کرتے، کاغذی پھول پہ تتلی نہیں آیا کرتی۔ اگر ہمارا روزہ اصلی روزہ ہوگا، حقیقی روزہ ہوگا، وہ روزہ ہوگا جس کا ذکر اللہ نے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں کیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو بھائی وہ تقوی ہمارے اندر نظر آنا چاہیے۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے کانوں پر کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے قدموں پر اور اپنے بدن کے اعضاء اور جوارح پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ رمضان کی ایک بڑی اہم عبادت ہے تراویح کی نماز۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ یا تو تراویح کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا بعض حضرات جماعت سے تراویح نہیں پڑھتے، بولتے ہم اکیلے پڑھ لیں گے، گھر پہ پڑھ لیں گے، گھر میں جب ہم پڑھیں گے تو زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ تراویح کی نماز یہ مستقل طور پر رمضان میں الگ سے اس کی فضیلت آئی ہے۔ اگرچہ ہم تراویح اور تہجد کو ایک نماز مانتے ہیں، جو نماز باقی مہینوں میں تہجد کے نام سے جانی جاتی ہے وہی نماز ہے جس کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں، مگر اس تراویح کی الگ سے فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اور صحیحین کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ رمضان میں یہ جو نماز ہے یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب اور بہتر ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت اللہ کے نبی نے فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام نماز مکمل کر لے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جہاں 20 رکعت تراویح بھی ہو رہی ہو وہاں 8 پڑھ کے نہیں ہٹیں۔ اگرچہ ہم 8 کو افضل مانتے ہیں، 8 کو سنت مانتے ہیں، 8 کو بہتر مانتے ہیں، مگر مثال کے طور پر اگر ہم حرم میں تراویح پڑھ رہے ہیں، مدینے میں تراویح پڑھ رہے ہیں اور وہاں امام صاحب 20 پڑھا رہے ہیں تو ہم پوری 20 پڑھ کے امام کے ساتھ ہم سلام پھیریں گے، امام کے ساتھ نماز مکمل کریں۔ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام اپنی نماز کو مکمل کر لے، کتب له قیام لیلۃ، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو حالات ہیں ممکن ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایسی گائیڈ لائنز آ جائیں، ایسے احکامات آ جائیں کہ ہم مسجد میں نماز تراویح پڑھنے سے محروم ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے اللہ نہ کرے، لیکن اگر ایسے احکامات آتے ہیں تو ہم گھروں میں بھی کوشش کریں کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ کوئی اگر گھر میں حافظ ہے، کسی کو قرآن زیادہ یاد ہے، اس کے پیچھے گھر کے تمام مرد حضرات اور خواتین حضرات پڑھ لیں۔ اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو ہم ہاتھ میں قرآن لے کر کے بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے، اس کے دلائل موجود ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک کمی اور کوتاہی ہمارے اندر اور بھی ہے میرے بھائی۔ بعض لوگوں کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، مثلا کچھ لوگ سگریٹ کے عادی ہیں، کچھ لوگ گٹکھے کے عادی ہیں، کچھ لوگ گالی گلوچ پر کنٹرول نہیں رکھتے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب یہ مہینہ جو آیا ہے اس مہینے میں آپ یہ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم اب سگریٹ نہیں پئیں گے، ہم گٹکھا نہیں کھائیں گے، یا اگر گالی گلوچ پہ کنٹرول نہیں تھا ہم انشاءاللہ اس مہینے اپنے آپ کو گالی گلوچ سے دور رکھیں۔ کسی ایک کمزوری کو جس کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے، رمضان میں یہ طے کر لیں کہ ہم اس پر کنٹرول پا لیں گے اور اس پر ہم جو ہے اس کو روک لیں گے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ نے سچے دل سے اور سچی نیت کے ساتھ آپ نے یہ عزم کر لیا، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اس بری عادت سے آپ کا پیچھا چھوٹ جائے۔ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے بھائی،
کھانے پینے سونے سب کے ٹائم چینج ہو گئے، زندگی کے سارے نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل چینج ہو گئے، تو بری عادتیں کیوں نہیں چینج ہو سکتی ہیں؟ صرف پکا ارادہ کرنے کی، عزم کرنے کی اور تہیہ کرنے کی ضرورت۔ رمضان میں ایک کمی اور کوتاہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بعض لوگوں کے یہاں عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کھانے پکانے میں بزی ہیں۔ جب تک دسترخوان پہ 20 ٹائپ کے آئٹم نہ ان کے افطار کے دسترخوان پہ نہ رکھ دیے جائیں تب تک افطار مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بڑی نامناسب بات ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنہ، آدمی اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا، یہ پیٹ بھی ایک برتن ہے اور اس سے برا کوئی برتن نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے۔ رمضان ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، اسی لیے رمضان میں ہم جو ہے ہر چیز بڑے لمٹ میں کرتے ہیں، تو کھانے پینے میں بھی ایک لمٹ رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ افطار میں آپ جو ہے ویرائٹی نہ رکھیں یا طرح طرح کی چیزیں نہ کھائیں، مگر اتنا اس میں حد نہ کریں کہ عورتیں بیچاری وہ افطار کے پہلے کا ٹائم پکانے میں گزرے اور افطار کے بعد ان کا ٹائم جو ہے وہ برتن دھونے میں اور یہی سب کاموں میں گزرے۔ ان کو بھی عبادت کا حق ہے، ان کو بھی تلاوت کا حق ہے، ان کو بھی رمضان میں نیکی کمانے کا حق ہے، ان کو بھی تراویح پڑھنے کا حق ہے۔ تو اللہ کے واسطے اس معاملے میں اعتدال سے کام لیں، اس کو اتنا آگے نہ لے کے جائیں کہ وہ اسراف اور تبذیر میں تبدیل ہو جائے۔ اور ایک آخری چیز میرے بھائیو، رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اور اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت قرآن پڑھتے تھے۔ ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن سناتے تھے اللہ کے رسول رمضان کے مہینے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، اور آج تو اللہ نے آسانی دے دی ہے۔ پہلے ایک دور یہ تھا کہ تلاوت کرنی ہے تو ہمیں مصحف یعنی قرآن ہمارے ہاتھ میں ہونا ضروری تھا۔ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل پر بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک ایپ ہے قرآن کے متعلق۔ اگر آپ حافظی قرآن چاہتے ہیں، حافظ ہیں آپ، یا ایسا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں جو ہر صفحہ جو ہے وہ آیت پر ختم ہوتا ہے، وہ قرآن بھی آپ کا انٹرنیٹ پر گوگل پلے اسٹور پر موجود ہے۔ اور آپ کی نظریں کمزور ہیں، آپ چشمہ لگاتے ہیں، بڑے بڑے حروف والا قرآن بھی موجود ہے، ترجمے والا قرآن بھی موجود ہے، تفسیر والا قرآن بھی موجود ہے۔ قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے میرے بھائی، آپ کو جہاں فرصت ملے، جہاں وقت ملے، آپ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر لیں۔ ڈاکٹر کے یہاں گئے ہیں، ویٹنگ ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ ایک آدھ دو صفحہ پڑھ لیجیے۔ آپ اپنے گھروں میں گدیوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، فری ہو گئے، 10 منٹ 15 منٹ جو بھی وقت ہے آپ قرآن کی تلاوت کر لیں۔ بھائی دیکھو، ایک سیدھا سا اصول ہے، جب انسان گنہگار ہوتا ہے دنیا میں تو عدالت میں اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے وہ سورس تلاش کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی سورس مل جائے اور میری سزا کم ہو جائے یا میری سزا معاف ہو جائے۔ میرے بھائی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ جب کھڑے ہوں گے، ہم اور آپ سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں، نافرمانیوں میں غرق ہیں، اور ہمارے کردار پہ، ہمارے دامن پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے بے شمار دھبے ہیں، تو قیامت کے دن ہمیں بھی سورس کی ضرورت پڑے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 لوگ ہماری وکالت کریں گے، 2 لوگ ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ کون 2 لوگ ہوں گے؟ ایک تو روزہ ہوگا، روزہ قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا اے اللہ منعتہ الطعام، اے اللہ اس کو میں نے دوپہر میں گرمی کے موسم میں کھانے سے روکا تھا، اللہ یہ کھانا نہیں کھاتا تھا، پانی نہیں پیتا تھا، پروردگار یہ روزہ رکھا کرتا تھا، تو اس کی بخشش فرما دے۔ روزہ ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سورس لگائے گا، ریکویسٹ کرے گا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوگی؟ قرآن ہوگا۔ یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا تھا۔ لوگ رات میں سوئے رہتے تھے، یہ قرآن اٹھ کر کے پڑھا کرتا تھا، اس کی تلاوت کرتا تھا، اس میں غور کرتا تھا، اس کے ترجمے پر غور کرتا تھا، اس کی تفسیر پر غور کرتا تھا، قرآن کے اوپر غور کرتا۔ پروردگار تو اس کو معاف کر دے اور تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ قرآن کی اور روزے کی شفاعت قبول کی جائے۔ تو بھائی، اگر چند صفحے تلاوت کرنے سے اگر ہمیں قیامت کے دن ہمارے جیسے گنہگاروں کو اگر ایک سفارشی مل رہا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اور کوشش کریں، اگر آپ ہر نماز کے پہلے اگر آپ صرف 2 صفحہ پڑھ لیں، اگر آپ 2 صفحہ نماز سے پہلے پڑھ لیں، 2 صفحہ نماز کے بعد پڑھ لیں حافظی قرآن کا، تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے بنا کوئی ایکسٹرا ٹائم نکالے آپ ڈیلی 1 پارے کی تلاوت کر لیں گے، اور اس طریقے سے کم 1 قرآن تو آپ اس مہینے میں ختم کر ہی لیں گے۔
تو میرے بھائیوں، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا حق ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے گھر والوں کو جوڑیں۔ یہ چند کمیاں اور کوتاہیاں تھیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم ان کمیوں کو دور کریں گے اور اس مہینے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین اس ماہ مبارک کو، اس برکت والے مہینے کو پوری برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس مہینے میں ہم جو بھی عبادتیں انجام دیں، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری تلاوت، ہمارے صدقہ اور خیرات، ہماری زکوٰۃ، اے اللہ تو سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے کاروبار میں آنے والی پریشانیوں سے ہم سب کو راحت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف سے اور رنج سے اور ٹینشن سے تو نجات عطا فرما، اور جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔